میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی آدمی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر تاخیر نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگ صرف مسائل کو جانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ذرا سوچے، کس کو نہیں معلوم کہ رشوت کھانا حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے، مگر بازار دیکھے تو رشوت لینے دینے کا بازار گرم ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، لیکن بازار میں ایسا ہو رہا ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ سود لینا حرام ہے، مگر پھر بھی سود کا بازار گرم ہے۔ کسے نہیں معلوم کہ چوری کا کام ناجائز اور حرام ہے، لیکن پھر بھی چوری کے کام ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ چوری کا کام وجود میں آ رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی ان سب گناہوں کو کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مسائل کو جاننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کو مسائل معلوم ہے، اس کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، ظلم عام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ غور کرے تو معلوم ہوگا کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کا تعالی کا عذاب آ چکا ہے، ہمارے دن رات کا چین اٹھ چکا ہے، کسی کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں، ہر ایک انسان پریشان ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں سوال آ رہا ہے، یہ سب چیز کیوں ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، عزت آبرو محفوظ نہیں، کیوں؟ تو ساروں کا جواب ایک ہی ہے کہ آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اپنے قبر کو بھول گئے ہیں۔ وہ قبر جو ہماری انتظار میں ہے، ہماری طاق میں ہے، آج ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میرے دوستو، موت ایک یقینی چیز ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے بقدر تاخیر نہیں ہو سکتی، اور اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ اتنی یقینی چیز ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کو اس سے اختلاف نہیں، کسی فلسفے اور سائنس کو اس چیز کا انکار نہیں، اور کوئی بھی شخص اس کا منکر نہیں، لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کندھا دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک روز انہیں بھی کندھا دیا جائے گا۔ کتنوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ تصور نہیں ہوتا کہ ایک روز ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ ہم نے کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، کتنوں کی قبر پر مٹی ڈالی ہے، اس کے مرنے پر ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر اس کے جنازے اٹھائے، اس کے مرنے پر ایک دن نہیں بلکہ مہینوں بھر روئے ہیں، لیکن پھر بھی اس موت کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آنے والی ہے، اور اسی بھول کی وجہ سے سارے گناہ واقع ہوتے ہیں۔ اگر یہ موت یاد رہے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، قتل و غارت گری ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم مٹ جائے گا،
لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور اگر کبھی مارے گا بھی تو زیادہ نہیں، تھوڑی دیر میں وہ انسان جب موت یاد آئے گی فوراً اس کو دینے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، جس انسان کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہیں آ کر ہی رہتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کا واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی آیا اور حاضرین میں سے جو لوگ وہاں حاضر تھے ان میں سے ایک کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس شخص نے جس کو گھور گھور کر دیکھا جا رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ شخص مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کیا ہے، آپ کے تابع کیا ہے، برائے کرم آپ ہوا کو حکم دے وہ مجھے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ اگلے دن وہ اجنبی پھر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کل تم ہمارے ایک ساتھی کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ وہ بولے کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ کل جب یہاں آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ شخص یہاں ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے آج آدھی رات کے وقت ہندوستان کے آخری کنارے پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ وہ مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر ملے گا، وہاں میں اس کی روح قبض کر لوں۔ اس حیرت کی وجہ سے میں اسے گھور رہا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں موجود تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ انسان کی موت جب آتی ہے تو ایک وقت بھی آگے نہیں جاتی اور ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ میرے دوستو، موت کو یاد کرنے کی چیز ہے۔ ایک دن آنی ہے کہ اس دنیا سے ہم لوگ فنا ہو جائیں گے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے مکانات، بیوی، بچے، سارے کے سارے ہمیں چھوڑ دیں گے، مٹی کے منوں کے اندر دبا کر ہمیں گھر پر آ جائیں گے۔ وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہوگی، کرامن کاتبین ہوں گے اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس قبر کے لیے تیاری کرے، اس آخرت کے لیے تیاری کرے، دنیا کی پریشانی اور مصیبتوں سے نہ ڈرے۔ نیک کام کرنے کے لیے جو پریشانی، جو مصیبتیں اٹھانی پڑے اٹھا لے، اور یہ موت اس وقت یاد رہے گی جبکہ ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مراقبہ کریں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ موت کا مراقبہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کے مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی موت کا تصور جمایا کرو اپنے اندر، اور اس کا طریقہ بھی ذکر فرمایا کہ روزانہ کسی وقت میں، رات کے آخری حصے میں جب سونے کا وقت ہو یا صبح اٹھنے کے وقت میں 2-4 منٹ اپنی موت کا تصور کیا کرے، صرف 2-4 منٹ، اور تصور اس طرح کرے کہ یہ سوچے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، نیچے منڈی کر کے ساری چیز آنکھیں بند کر لے اور نیچے منڈی کر کے یہ سوچے کہ ایک وقت ہے کہ موت آنے والی چیز ہے، اور اس کے بعد جب میری موت قریب ہوگی، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے میری زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں گے اور وہ بے کسی کے عالم میں مجھے دیکھ کر رو رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں میری روح نکال لی جائے گی، ملک الموت میری روح میرے جسم کے ریشے ریشے سے نکال لیں گے،
پورے گھر میں ایک سوگ ہوگا، لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، لہلانے والے غسل دیں گے، پھر کفن دیا جائے گا، کفن میں لپیٹ کر میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ جس طرح اب تک میں دوسرے جنازوں کو کندھے دیتا رہا ہوں، اسی طرح آج دوسرے لوگ میرے جنازے کو بھی کندھا دے رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، میرے والد، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے عزیز اقارب سب مجھے کندھوں پر لے آ رہے ہوں گے۔ نماز جنازہ ہوگی، پھر مجھے اس گڑھے میں لے جایا جائے گا جو میرے لیے انتظار میں ہوگا۔ وہاں نہ روشنی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے۔ وہ مجھے لٹا کر اور منو مٹی میرے اوپر ڈال کر واپس چلے آئیں گے۔ اس کے بعد میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرا عمل ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی وہ قبر میرے لیے ہو جائے گی۔ اگر ہم روزانہ یہ مراقبہ کرنے لگے، صرف 2-3 منٹ کا عمل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے۔ آپ ایک عظیم اور محبوب انسان بنتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک انسان کے اندر آپ کی عزتیں آئے گی۔ میرے دوستو، اس لیے موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی، کل ہماری باری ہے۔ میرے دوستو، موت کو یاد